أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ بدعتی حضرات، شیعہ حضرات اور عام مسلمان محرم کے پہلے دنوں میں کیا کام کرتے ہیں؟ بدعتی حضرات اپنی مرضی سے بدعات کرتے ہیں۔ پورا سال ان کو یاد نہیں آتا کہ میرے باپ دادا کی قبر ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ اس پر خرابی تھی، اس کو جا کر سنبھالنا تھا۔ نہیں، یاد آیا تو کب آیا؟ محرم کے پہلے عشرے میں اٹھا، گارا بنایا اور اپنے باپ دادا کی قبروں کو سنبھالنے لگا اور وہاں جا کر حلوے بانٹنے لگا اور سبیلیں چڑھانے لگا اور مختلف قسم کی بدعات کرنے لگا۔ اسی مہینے کے اسی پہلے عشرے کے اندر اس کو یہ ساری باتیں یاد آ گئیں، پہلے کبھی یاد نہیں آیا، اور جب آئے 9-10 محرم کے دن تو پھر یہ سو گیا یا سبیل بانٹنے لگا، سبیل چلانے لگا کہ ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ شیعہ حضرات ہیں، وہ کیا کرنے لگے؟ جلوس نکالنے لگے، ماتم کرنے لگے، اپنے آپ پر ظلم کرنے لگے، اپنے اوپر برچھیاں چلانے لگے، اپنے آپ کو زخمی کرنے لگے کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ ارے بھئی، اپنے آپ کو زخمی کرنا یہ کب سے ثواب کا کام ہو گیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات ہمیں بتائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، آہ و فغاں کرنا، جہالت کی پکار کرنا، ان سب باتوں سے سختی سے منع کیا تھا، اور ان جہلوں نے وہی کام کیا جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا۔ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو بعد کی پیداوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات ماننی ہے تو ان کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک صدمہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص پر سوگ کرنا 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں رکھا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 1400 سال ہو گئے، اور ابھی تک آپ ماتم کر رہے ہیں، ابھی تک آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے تعزیے نکال رہے ہیں اور گھوڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ مسلمان ان دنوں میں کیا کرتا ہے؟ مسلمان یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ کہا گیا کہ اس دن فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور ہم اس شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے 10 محرم کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس دن روزہ رکھا، 10 محرم کے دن۔ تو صحابہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آخری سال آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ یہود کی مخالفت کریں، اور یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ مخالفت کیسے ہو گئی؟ یہ تو ہم انہی کی طرح کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگلے سال ہم 1 دن پہلے بھی روزہ رکھیں گے، ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال تھے ہی نہیں، ان کا وصال ہو گیا۔ تو
हमने फिर क्या किया, यहूद की मुखालफत करते हुए 9 मुहर्रम का रोज़ा रखा, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। नफिल रोज़ा है, फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। जो शख्स ये रोज़ा रखे उसको सवाब मिलेगा और जो ना रखे वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन ये एक नफली इबादत है और इसके मुकाबले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुकाबले में कोई और अमल ले आना वो सुन्नत की मुखालफत है। तुम इस दिन मातम करो, किस लिए? गम में करो, जिस बात में करो, तुम एक अल्लाह के रसूल की सुन्नत को ख़त्म कर रहे हो। अल्लाह के रसूल ने इस दिन रोज़ा रखा, तुम इस दिन मातम करके वो काम ख़त्म कर रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखा, तुम इस दिन सबीलें करके, तुम इस दिन सबीलें बना के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की मुखालफत कर रहे हो। रोज़े के दिन सबीलें नहीं होती, रोज़े के दिन खैरातें नहीं होती, रोज़े के दिन रोज़ा होता है। तुम उस दिन सबीलें लगाओगे, खैरातें करोगे तो रोज़ा कैसे होगा? ये तो अल्लाह के रसूल की मुखालफत है जो तुम कर रहे हो। तो इसे कहते हैं रसूल की सुन्नत के खिलाफ अमल करना, इसे कहते हैं बिदअत। और अगर इसके अंदर शिरकिया काम हूँ, नज़र नियाज मनते हूँ जो कि अल्लाह की इबादत है, तो फिर वो शिरक हो जाता है और तुम बिदअत से शिरक में जाकर अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह ताला की बनाई हुई जहन्नम के हकदार बनते हो, जन्नत से दूर हो जाते हो। तो अल्लाह की राह पर चलो, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो।